بسم اللہ الرحمن نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، آج ہمارا مل بیٹھنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان کرنا اور یہ ذکر کی محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں سے قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون۔ اللہ خود اپنی لاریب کتاب میں اعلان فرماتا ہے، تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری ناشکری سے بچتے رہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو احسانات فرمائے ہیں، اور ہر آدمی اپنے محسن کا احسان مانتا ہے۔ آج ایک دنیا کا بھی رول ہے، اگر کوئی کسی کو چائے کا کپ پلاتا ہے تو اس کو بھی شکریہ ادا کیے بغیر وہ نہیں رہ سکتا۔ اگر کسی کی کوئی دعوت کرتا ہے تو وہ شکریہ ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ پیاسا ہے، اگر کوئی اس کو پانی کا گھونٹ، پانی کا گلاس پلا دے تو وہ شکریہ ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس وقت بھی وہ تھینک یو کہتا ہے یا شکریہ کہتا ہے۔ لیکن ایک اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی دیے ہوئے نعمت آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے، جس کی دی ہوئی زبان سے بولتے ہیں لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے، جس کے دیے ہوئے پاؤں سے چلتے ہیں لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے، جس کے دیے ہوئے دماغ سے سوچتے ہیں لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے، جس کے دیے ہوئے طرح طرح کے نعمتیں ہم کھا رہے ہیں لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کتنا فضلوں والا اور کتنا رحمتوں والا ہے کہ پھر بھی وہ بندے پر رحمت کیے جا رہا ہے، پھر بھی وہ بندے پر کرم کیے جا رہا ہے، پھر بھی وہ بندے پر مہربانی سے مہربانی کیے جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے کتنے بڑے بڑے احسانات بندے پر ہیں۔ یہ سانس کا نکلنا، سانس کا لینا، ایک ہوا کا باہر نکالنا، یہ جتنے بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ اللہ نے انسان پر احسان کر کے نعمت کے طور پر اس کو عطا فرمائے، امانت کے طور پر اس کو دیے ہیں۔ یہ جان میری اپنی جان نہیں بلکہ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اس میں خیانت کرو گے تو پھر اللہ سزا دیتا ہے اور اللہ سزا دے گا۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اے انسان تو ذرا غور تو کر، اے انسان تو اپنی جگہ بیٹھ کر سوچ تو صحیح، اے انسان تو اپنی جگہ بیٹھ کر ذرا اس فکر میں تڑپ تو صحیح کہ کیف تکفرون باللہ، کہ تو اس ذات کا کیسے انکار کر بیٹھا، تو اس ذات کا کیسے انکار کرتا ہے، تو اس ذات کا کیسے تو اس سے پیٹھ اور منہ پھیرتا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، حالانکہ تو کچھ بھی نہیں تھا، تو بے جان تھا، تو مردہ تھا، تیرے اندر تو کچھ صلاحیت موجود نہیں تھی۔ اس نے تجھے ایک گندے قطرے سے پیدا فرما کر اتنی حسین شکل بنائی، پھر تیرے اندر روح ڈالی۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم تو مردہ تھے، ثم احیاکم، پھر تمہیں زندہ کیا۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، اور پھر وہ تمہیں اسی مٹی کے نیچے لے جائے گا، یعنی پھر تمہیں مردہ کرے گا، پھر تمہیں موت دے گا، اور ثم الیہ ترجعون، اور پھر وہ اپنے سامنے بلائے گا، اپنے سامنے حاضر کرے گا حساب و کتاب کے لیے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ کا جتنا بھی ہو سکے شکر ادا کریں،
اس کا احسان مانیں، اس کی نعمتیں۔ آج اللہ تھوڑا سا بارش کا پانی روک دے، تھوڑی سی بارش تھوڑے دن رکتی ہے تو ہر انسان کے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا اللہ بارش چلا دے، یا اللہ بارش کا نظام دے دے، یا اللہ بارش دے دے، اس لیے کہ ہمارے فصل خراب ہو رہے ہیں اور طرح طرح کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ بارش کے قطرات کو نازل کر دیتا ہے تو ہر طرف زمین میں حسن ہی حسن بڑھ جاتا ہے اور انسان خوش ہو جاتا ہے۔ تو کیا ایک ایک قطرہ بارش کا یہ نعمت ہے اور اس کا شکر نہیں ادا کرنا؟ کیا تو جو کھاتا ہے اس کا شکر ادا کرنے کا حق تیرے پاس زبان نہیں ہے؟ اس کا تو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو میرے اللہ نے فرمایا تھا، اے میرے داؤد میرا شکر ادا کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں؟ تو داؤد علیہ السلام شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے اور جب ہاتھ کھڑے کیے دعا کے لیے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو سوچ میں پڑ گئے، یا اللہ میں کس چیز کا شکر ادا کروں؟ اگر زبان کا کرتا ہوں تو آنکھیں یاد آ جاتی ہیں، آنکھوں کا کرتا ہوں ہاتھ یاد آ جاتے ہیں، ہاتھوں کا کرتا ہوں پاؤں یاد آ جاتے ہیں۔ یا اللہ یہ جو سانس لے رہا ہوں یہ بھی تو تیری نعمت ہے، اس کا شکر کیسے ادا کروں؟ یا اللہ جس دھرتی پر جس زمین کے ٹکڑے پر بیٹھا ہوں اس کا کیسے شکر ادا کروں؟ یا اللہ جو انعامات کی بارش تو نے کی ہے، جو میں طرح طرح کے پھل فروٹ اور یہ کھاتا پیتا ہوں، یا اللہ اس کا میں کیسے شکر ادا کروں؟ تو داؤد علیہ السلام نے نتیجہ یہ نکالا اور آخر پہ کہنے لگے، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرنے سے عاجز ہوں، یا اللہ میں تیرا شکر نہیں ادا کر سکتا، میں کمزور ہوں، میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، فرمایا کہ جا کر میرے پیغمبر میرے داؤد کو کہہ دو، اے داؤد تو نے رب کہتا ہے میرا شکر ادا کر دیا، یعنی تو نے اپنی کمزوری کا اظہار فرمایا، تو نے اپنی کمزوری کو میرے سامنے رکھا کہ یا اللہ میں کمزور ہوں اور میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو نے عاجزی انکساری اختیار کی ہے، تو میں نے اس کو قبول کر کے تجھے شکر گزار بندوں میں لکھ دیا ہے، تجھے شکر گزاروں میں لکھ دیا ہے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں میرے بھائیوں، ہم بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اللہ کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہم پر ہیں، ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ تو یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، ہم تیرا شکر ادا کرنے سے عاجز ہیں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، خلق الانسان ضعیفا، تو نے خود کہا ہے میں انسان کو کمزور بنایا ہے، تو جب انسان کمزور ہیں تو یا اللہ ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے، ہمیں معاف کرتے رہنا۔ اس لیے ہر وقت اپنی زبان پر اس کے شکر کے الفاظ لاؤ، اللہ شکر گزار بندوں میں لکھ دے گا، اور اس کے سامنے عاجزی انکساری اختیار کرو، اللہ شکر گزار بندوں میں لکھ دے گا۔ کبھی غرور نہ کرنا اپنی عبادتوں پر، کبھی غرور نہ کرنا اپنی سجدوں پر، کبھی غرور نہ کرنا اپنے رکوعوں پر، کبھی غرور نہ کرنا اپنی تلاوتوں پر، کبھی غرور نہ کرنا اپنی نیکیوں پر، اس لیے کہ یہ نیکیوں کا کوئی اعتبار نہیں، نیکی کرنا تیرے بس میں ہے لیکن قبول کرنا میرے رب کے بس میں ہے، اور وہ قبول تب کرتا ہے جب نیکی دل سے کی جائے، اخلاص سے کی جائے، ریاکاری اور دکھلاوے سے محفوظ رہ کر کی جائے۔ تو یہ نہ معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقبول کیا ہے یا اس کو مردود کیا ہے، تو یہی وہ چیز ہے کہ انسان اپنے اندر عاجزی، اپنے اندر انکساری اور اللہ کا خوف ہر وقت دل کے اندر رہنا چاہیے۔ یا اللہ میں نے نماز تو پڑھ لی ہے لیکن پتہ نہیں میری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں، یا اللہ میں یہ نیکی کر چکا ہوں، پتہ نہیں یہ قبول ہوئی ہے یا نہیں قبول ہوئی ہے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں میرے بھائیوں، ہمیشہ یاد رکھنا، ہر وقت زبان پر اس کا شکر رہنا چاہیے، اس کی انکساری عاجزی کے ساتھ اس کے آگے جھک جاؤ اور اس سے جو مانگو اللہ عطا کرے گا، لیکن شکر کے ساتھ نعمتیں حاصل کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ زیادہ دے گا۔ اور اگر نعمتیں حاصل کرنے کے بعد اس کو استعمال کرنے کے بعد اگر نہ شکری کی ہے تو یاد رکھو اللہ نے جو دیا ہے وہ بھی لے لے گا۔ تو اس لیے ہم کوشش کرنی چاہیے کہ اس اللہ کو اپنا خالق مان کر اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت ہمارے ساتھ حاصل ہو، اللہ کی مدد حاصل ہو، اللہ کی نصرت حاصل ہو، اللہ اپنا محبوب بندوں میں سے ہمیں چن لے، ہمیں بنا لیں۔ وہ تب ہوگا جب ہمارے دل میں اللہ کا شکر پیدا ہوگا، جب ہمارے دل میں عاجزی پیدا ہوگی، جب ہمارے دل میں انکساری پیدا ہوگی۔ تو جب یہ اعمال ہم کریں گے تو انشاءاللہ محبوب بندے بن جائیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔